کا صدیقین کا، تو بھی اس میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری خاص جنت میں چلا جا۔ سبحان اللہ۔ بچہ پیدا ہوا ہے، میرے آقا کریم نے کیا فرمایا؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ عقیقہ بھی ہوتا ہے۔ عقیقہ سمجھتے ہو؟ عام لفظ ہے، لکھنے والے اسے کون ذرا لکھ کر دکھاؤ جو الٹے ہاتھ سے لکھنے والے ہیں، یہ سیدھے ہاتھ سے لکھنے والا لفظ۔ قرآن سارا سیدھے ہاتھ سے، حدیث سب سیدھے ہاتھ سے، اردو پنجابی سب سیدھے ہاتھ سے۔ ایک ہے زبان جو الٹے ہاتھ سے لکھی جاتی ہے نا، عقیقہ لکھ کر کسی BA کے اسٹوڈنٹ سے لکھوا لو، کوئی PhD کر رہا ہے اس سے لکھوا لو، عقیقہ ذرا لکھ کر مجھے بتاؤ۔ عین سے، ہے سے، بڑا کاف ہے، چھوٹا کاف ہے، مشکل سے لکھا جائے گا۔ یہ لفظ جو ہے نا عقہ سے مشتق ہے۔ عقہ کا معنی کاٹنا۔ جو بیٹا نافرمان ہو جائے نا اسے آگ کہتے ہیں، آگ کر دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں۔ تو اس عقیقے کو عقیقہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک اس بچے کے بال کاٹے جاتے ہیں، ایک اس کے لیے جانور کاٹا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ بچہ پیدا ہو تو عقیقہ کرنا امام شافعی کے نزدیک رحمت اللہ علیہ واجب ہے، امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے نزدیک سنت ہے، اور بعض نے مستحب بھی لکھا ہے۔ بعض واجب کہتے ہیں، بعض سنت کہتے ہیں، بعض مستحب کہتے ہیں، لیکن اصل میں بچے کی ولادت اس نعمت جو رب نے عطا کی اس کا یہ شکرانہ ہے، سمجھے نا؟ کوئی بیمار ہو گیا، دوڑے بکرا لے کر جاؤ جی یہ صدقہ کرو، یہ تو صدقہ ہوا مصیبت کے وقت۔ جب اس سے دیاب ہو گیا تو پھر کیا کیا؟ پھر آپ کو بھول گئے نا، وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جب سوار ہوئے کشتی پر، ہوا باد مخالف چلی، تھپیڑے ہوا کے لگے، کشتی جو اس کے چولے کھانے لگے، اب ڈوبے یا اللہ پکارتا ہے۔ رب قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ بڑی درد کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں، یا اللہ بچا، یا اللہ بچا۔ رب فرماتا ہے جب کنارے رکھتے ہیں پھر مجھے بھول جاتے ہیں، پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بندے کی بھی فطرت ہے نا، نعمت مل جائے بھول جاتا ہے۔ کوئی بیمار ہے صدقہ کرو، مصیبت ہے صدقہ کرو، پریشان آلو صدقہ کرو، تھوڑا کرو زیادہ کرو، بکنا ضروری نہیں ہے۔ میرے حضرت فرمایا کرتے تھے اتنا آٹا ہی کسی فقیر کو دے دو یہ بھی صدقہ ہے۔ میرے رسول اللہ فرماتے ہیں مسکرا کر مومن سے مل لے یہ بھی صدقہ ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں راستے میں پڑے ہوئے کانٹے اور تکلیف دینے والے روڑے وغیرہ اگر تو اٹھا کر ایک طرف پھینک دے یہ بھی صدقہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر اپنی بیوی کے منہ میں پیار محبت سے تو لقمہ دے گا وہ بھی صدقہ ہے۔ یہ صدقے بلاؤں کو دفع کرتے ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، رب راضی ہوتا ہے، بیمار شفا یاب ہو گیا، مسافر واپس خرید سے گھر آ گیا، بچہ امتحان میں کامیاب ہو گیا، تو نے صدقہ دیا تھا اب شکرانے کے طور پر بھی مسکینوں کی خدمت کرنا، لے کر مطمئن نہ ہو جا، رب کو راضی رکھ، اس کے ساتھ رابطہ رکھ، اس کے بندوں کی خدمت کرے گا رب راضی۔ سبحان اللہ۔ کیا فرماتا اللہ تعالیٰ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ اے اللہ تجھے قرض حسن مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی فیکٹری لگانی ہے، کوئی کارخانہ بنانا ہے، کیا کرنا ہے؟ تو سارے کائنات کی خزانوں تیرے پاس ہے۔ فرماتے ہیں میرے مسکین کو جو تو دے رہا ہے نا یہ مجھے قرض دے رہا ہے، اس کا ادا کرنا میرے ذمہ ہے۔ اس لیے جب امیر اور غریب کا مقابلہ ہوتا ہے کہتے ہیں امیر اچھے ہیں یا غریب اچھے ہیں، بزرگوں نے کہا ہے امیر اچھے ہیں اس لیے کہ وہ مسجدیں بناتے ہیں، سرائے بناتے ہیں، عیدگاہیں بناتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، وہ اچھے اس لیے کہ وہ شاکر ہے، شکر ادا کرنے والے۔ بعض بزرگوں نے کہا فقیر اچھے، وہ کیوں؟ کہ رب ان کے لیے لوگوں سے مانگ رہا ہے، فقیروں کے لیے رب لوگوں سے مانگتا ہے۔ اس فقیر کے ہاتھ پر رکھ 5 روپے 10 روپے 100 روپے 1000 روپیہ، اس کا بدلہ میں تجھے عطا کروں گا، یہ کچھ نہیں دے سکتا میں عطا کروں گا، وہ تو مجھے دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کو کس سے پیار ہے جی؟ آج یہ تو مجھے بتاؤ نا
امیر بننے کی کوشش میں ہو نا، بڑی دولت مل جائے، رب کو کون پسند ہے؟ رسول اللہ کو کون پسند ہے؟ میرے آقا نے دعا مانگی، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ میں زندہ رہوں تو مسکین بن کر، دنیا سے جاؤں تو مسکین کی حالت میں، اور قیامت کے دن مسکینوں کے جھرمٹ میں، میرے ارد گرد مسکین ہوں۔ لیکن دولت کی بنیاد پر نہ امیر بنتا ہے، نہ اس کے بغیر مسکین ہوتا ہے۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ تعریف بھی سنو نا، مسکین کسے کہتے ہیں؟ جس کا دل عز و نیاز سے بھرا ہوا، جس کی طبیعت میں مسکین نہیں ہو، وہ مسکین ہوتا ہے۔ یہ بھیک مانگنے والے مسکین نہیں ہے، ذرا ترچھی نظر سے دیکھ کر بات کرو پکڑ جائے گا، معلوم ہے یہ مسکین نہیں ہے، یہ اندر سے غرور سے بھرا ہوا ہے۔ مسکین وہ ہے جیسے خواجہ ابراہیم اعظم بلخی ہے، شیخ شبلی ہے، شبلی کو پتھر مارتے تھے بچے شہر محلے کے، دیہات کے، گاؤں کے، جدھر جاتے تھے، فرماتے بیٹا ذرا میرے کپڑوں کا خیال رکھنا، خون نکلے گا میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، میں نماز میں پڑھ سکوں۔ مسکین ہے۔ جناب علی المرتضیٰ سے ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے پوچھا، ابا جی حضور کے بعد بہترین انسان کون؟ فرمایا ابو بکر۔ مولا کائنات فرمائے، علی المرتضیٰ فرمائے، حیدر کرار، شیر خدا، مشکل کشا جنہیں ہم کہتے ہیں، باقی مشکل کشا ہے۔ کوئی نہیں مانتا، قیامت کو تم دیکھنا، قیامت کو دن دیکھنا۔ آپ سے اپنے صاحبزادے نے پوچھا، حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابا جی حضور کے بعد، باپ بیٹا اکٹھے بیٹھے تو بات کھلی کر لیں، بیٹا حضور کے بعد تو میرے مقابلے کا کوئی بھی نہیں، میں سب سے بڑا علم والا۔ سید عمر فاروق نے فرمایا تھا، علی مسجد میں ہو کوئی اور فتویٰ نہیں بتا سکتا۔ حضرت عمر نے فرمایا ہے، مسجد نبوی میں علی المرتضیٰ کی موجودگی ہے، کوئی مسئلہ نہیں بتا سکتا، مسئلہ بتائے گا تو علی شیر خدا بتائے گا۔ اور صحابہ ان کے علم کے معترف تھے، تعریف کیا کرتے ہیں، لیکن ان سے جب پوچھا گیا حضور کے بعد، فرمایا ابو بکر۔ علی امام منستو من غلام علی، ہم غلام ہیں اور امام ہیں، امام کی حرکات و سکنات کی ابتدا کرتے ہیں نماز میں، مانتے ہیں بات جو کچھ کہتا ہے، وہ امام ہمارا ہے، ہم ان کے غلام ہیں، ان کی بات مان رہے ہیں۔ باقی صحابہ کرام میں سب سے افضل صدیق اکبر ابا حضور تو ان کے بعد، فرمایا عمر، ابو بکر کے بعد عمر۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے عرض کیا، حضور پھر ان کے بعد تو آپ کی شان ہے نا، تو کہہ دینا چاہیے ہاں، لیکن نہیں۔ فرمانا الا رجل من المسلمین، اے بیٹا مجھے کیا پوچھتے ہو، میں تو عام مسلمانوں میں سے مسلمان ہوں۔ یہ ہے مسکین نہیں، عاجزی ہو، انکساری ہو، نیاز ہو۔ رب کے خزانے میں عاجزی نہیں ہے، وہ بڑی طاقت والا ہے، علی کل شیء قدیر ہے، وہ کبھی بھی عاجز نہیں ہے۔ تو جب عاجزی والا تحفہ اس کے حضور پیش کرو تو بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا راضی ہوتا ہے کہ بندہ میرے پاس وہ تحفہ لایا ہے جو میرے پاس نہیں ہے، میں اس تحفے کی قدر کرتا ہوں اور اس بندہ کا اعزاز فرما۔ دیکھا حضور نے فرمایا جب آدمی سجدہ کرتا ہے رب کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سجدہ کیا ہے؟ پیشانی زمین پر، ناک زمین پر، گھٹنے زمین پر، جھکا ہوا ہے، گرا ہوا ہے مٹی پر۔ رب کو یہ حالت بندے کی بہت پسند ہے۔ فرمایا اے میرے بندے تو جھک گیا ہے، میں نے تجھے اٹھا دیا، تیری عاجزی کی وجہ سے تجھے رفعت اور بلندی عطا کر دی ہے۔ تو غلام جب پیدا ہو، غلام کہتے ہیں بچے کو، حدیث پاک میں لفظ غلام کا ہے، جب بچہ پیدا ہو اس کے ساتھ عقیقہ ہے۔ عقیقہ کے کیا معنی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی طرف سے خون بہاؤ، جانور سے بکر، اور جو اس پر کوئی عزیز والی چیز ہے نا، یعنی آلائش دور کر دو۔ تو آج مسئلے میں اس حدیث پاک سے پتہ چلے، باقی انشاءاللہ آئندہ جمعے بیان ہوگی۔ بچہ پیدا ہو تو پہلے آلائش دور کرو۔ آج دن تک
طریقہ رہا کہ بچہ پیدا ہو سے غسل دیتے ہیں، جب مر جاتا ہے کوئی تو غسل دیتے ہیں، یہ طریقہ ہے نا۔ اب ڈاکٹروں نے غسل دینے کی بجائے ٹیشو پیپر سے بچے کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ ٹیشو پیپر سے صاف کرنے سے غلاظت آلائش دور نہیں ہوتی، جسم پاک نہیں ہوتا۔ کتنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جو بیماری اس وقت ہمارے ہاں پھیلی ہوئی ہے، ان میں جو عوامل کام کر رہے ہیں، جو اسباب ہے، ایک سبب یہ بھی ہے۔ اور اس وقت تک بچے کے کام میں آزان نہیں کی جا سکتی جب تک بچے کو غسل نہ دیا جائے۔ اب یہ کون ان ڈاکٹروں کو سمجھائے کہ خدا کے بندو، اس بچے کا تم پر حق ہے، پہلا حق ہی تم نے ضائع کر دیا، اس کو غسل دینا چاہیے تھا۔ غسل دینے کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان، صبح کی اذان، بائیں کان میں اقامت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ طریقہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے کان میں اذان کہہ کر شروع فرمایا۔ یہ ہے وہ حسن، یہ ہے وہ حسین جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان کی تاریخ پیدا ہونے کے ساتھ ہی شروع ہو گئی۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کی تاریخ ولادت کے ساتھ شروع ہو، ہمیشہ بڑے ہو کر تاریخ کی شخصیت بنتے ہیں، لیکن حسنین کریمین، خاتون جنت کے لخت جگر، مولا کائنات کے نور نظر، مصطفیٰ کے کندھوں پر سواری کرنے والے، میرے نبی کے سجدوں کو لمبا کر دینے والے، میرے رسول کے خطبے کو منقطع کر دینے والے حسنین کریمین، ان کی تاریخ ولادت کے سال شروع ہو گئی، اور پہلے دن سے میرے نبی نے اذان کہہ کر ان کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا۔ آج سے پہلے کسی کام میں اذان نہیں کہی، خود رسول اللہ نے اذان پڑھی ہے۔ حضرت بلال کو کہہ دیتے، بلال تو اذانیں پڑھتا رہتا ہے، ذرا آپ میرے بچوں کے کام میں اذان۔ معلوم ہوا کہ بچے کے کام میں اذان پڑھنا یہ بھی اعزاز ہے۔ یہ صرف ملا کے حوالے نہ کر دو، خود بھی اذان پڑھ سکتے ہو، 500 روپے بچا لو، خود اذان پڑھو۔ دائیں کان میں صبح کی اذان، بائیں کان میں اقامت، یہ پڑھ کر اسے پنجابی گڑتی کہتے ہیں، گھٹی، اور اس میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، اس میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور مبارک منہ میں چبا کر وہ پھر انگلی مبارک کے ساتھ بچے کے تالو کے ساتھ لگا دیتے تھے، اور رب نے سبحان اللہ اس بچے کو شعور سے پہلے اتنا شعور دے دیا ہے کہ اس کو میں نے چبانا ہے، کھانا ہے، ماں کے سینے سے لے کر اس کا دودھ چوسنا ہے۔ یہ بچے کو ولادت کے ساتھ ہی انڈا ٹوٹتا ہے، پھٹتا ہے، چوزا نکلتا ہے۔ اب چوزے کو دوبارہ انڈے میں تو داخل نہیں کر سکتے، چوزا بڑا ہے، 1 سیکنڈ میں چوزا انڈے سے بڑا ہو گیا۔ یہ اس انڈے میں کیسے رہا، اور اس کو آکسیجن کیسے ملتی رہی، اسے غذا کون دیتا رہا، اس کی نشو و نما کیسے ہوئی، پیاری پیاری چونچ دیکھو، اس کے جسم پر بڑے بڑے ملائم ریشم سے ملائم بال دیکھو، اس کے پاؤں دیکھو کتنے خوبصورت ہے، رنگت ہے، ساتھ ناخن بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، اس کا جسم کے اندر پورا کارخانہ کس نے بنایا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ انڈے کھا جاتے ہو، 5 4 کھا جاتے ہو، کبھی یہ نہیں سوچا یہ انڈا آیا کہاں سے؟ اس زردی کے اوپر سفیدی کا غلاف چڑھا ہوا ہے، غلاف کا مزاج سرد ہے اور زردی کا مزاج گرم ہے۔ رب نے کہا میرا بندہ سرد کھانا چاہے سرد کھا لے، گرم کھانا چاہے گرم کھا لے، اگر اعتدال پر لانا چاہتے ملا کر کھا لے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا، منہ میں رکھا، چبا کر کھا گئے، پیٹ پہ چلا گیا، کچھ پتہ نہیں کہاں سے آیا، یہ کس نے پیدا کیا، کتنا کرم فرما دیا، اور ہر چیز کی تاثیر بدل گئی، ہر چیز کا ذائقہ بدل گیا، لیکن انڈے کا نہ ذائقہ بدلا ہے نہ تاثیر بدلی ہے۔ جی اس انڈے کو مرغی کے نیچے رکھا، رب نے اس انڈے کو چوزے کی شکل میں بدل دیا، کبھی نر کبھی مادہ، اپنی قدرت وہی جانتا ہے، اور مرغی کو پتہ نہیں، مرغی کی مالکہ کو پتہ نہیں، رب کو پتہ ہے کہ اس انڈے میں مادہ ہے کہ نر ہے، میں نے جو پیدا کیا ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ اب اس بچے نے باہر نکل کر سب سے پہلے
دانا دھن کر ڈھونڈنا شروع کر دیا، کھایا نا، ماں کو بھی پہچانتا ہے، اور مرغی کا بچہ ماں کو پہچانتا ہے، بھینس کا بچہ ماں کو پہچانتا ہے، گائے کا، بکری کا، ہر جانتا ہے، ماں کو نہیں پہچانتا کہ انسان نہیں پہچانتا ہے۔ انسان کو پتہ نہیں کہ میرے والدین کیا ہے۔ کائنات کا ہر بچہ جو بھی مخلوق ہے، جسم والا ہے، جان والا ہے، حرکت والا ہے، چلنے پھرنے والا ہے، وہ اپنے ماں باپ کو، ماں کو پہچانتا ہے نا۔ چیخ اوپر سے آئی، بچہ دوڑا ماں کی طرف، ماں دوڑی بچے کی طرف۔ یہ رحمت محبت رب نے رکھی ہے۔ اب جب سے فیڈر آیا وہ تعلق ٹوٹ گیا، ماں بچے کا وہ تعلق ٹوٹ گیا۔ پہلے سینے سے لگا کر بسم اللہ پڑھ کر بچے کو دودھ پلاتی تھی ماں، اب فیڈر میں دے دیتی ہے، وہ دودھ ختم ہو جائے چوسنی دے دیتی ہے، بیٹا پاس یہی چوستے رہو، اور خود ٹی وی کے سامنے جا کر بیٹھ دیتی ہے۔ بیٹا بڑا کر کہتا ہے کون ہے تو؟ میں نہیں پہچانتا تمہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو خود گھٹی دیا، اور اس میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، بڑی برکت ہوتی ہے۔ امام حسن پیدا ہوئے، حضور نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ حرب کا معنی جنگ، چونکہ جنگجو تھے، بہادر تھے، دلیر تھے، بڑے شجاع تھے۔ فرمایا نہیں، حرب نام نہیں، اس کا نام حسن، حضور نے نام رکھا۔ پھر حسین پیدا ہوئے، حضور نے پوچھا علی کیا نام تجویز کیا ہے؟ حرب، جنگ، اس موقع پر اجازت نہیں ملی تو اب میں اس بیٹے کا نام رکھ لیتا ہوں حرب۔ فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ حضور نے دونوں نام بھی رکھے، گھٹی بھی خود دی، اذان بھی خود کہی، اور انہیں دعائیں بھی عطا فرمائی، اور ان کی طرف سے حضور نے 2 مینڈے ذبح فرمائے۔ بچہ ہو تو عقیقے میں 2 بکرے قربانی والے جن پر پوری شرطیں ہوں، بچی پیدا ہو تو 1 بکری۔ یہ بھی فرق ہے، اگر بچہ ہو تو بکرے ذبح کیے جائیں، یعنی نر، بچی پیدا ہو تو مادہ یعنی بکری ذبح کی جائے، اور پھر اس کا گوشت تقسیم کرو دوستوں میں، رشتہ داروں میں، کچا تقسیم کر دو تب بھی ٹھیک ہے، پکا کر تقسیم کرو، کھانا کھلاؤ، دعوت کرو، ٹھیک ہے، لیکن ریا نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، یہ سمجھ کے کہ یہ میرے رسول اللہ کی سنت پاک ہے، میں اپنے بچے کا شکرانہ ادا کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ باقی مسائل آئندہ جمعے بعد اللہ